دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب صلاۃ المسافر، مسافر کی نماز کا بیان۔ باب ما جاء فی قصر الصلاۃ فی السفر، سفر میں نماز کے قصر کرنے کا بیان۔ یہ جو لفظ قصر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آدھا کرنا۔ تو دین اسلام میں اس بات کی سہولت ہے مسافر حضرات کے لیے کہ وہ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں جو 4 فرض ہوتے ہیں ان کو 4 کے بجائے 2 فرض پڑھیں، یعنی 2 فرض پڑھنے کی ان کے لیے سہولت ہے۔ یہ سہولت حنفیہ کے نزدیک لازم ہے، یعنی کہ ایسا مسافر کے لیے کرنا ضروری ہے کہ وہ 2 ہی پڑھیں، اور دوسرے مسالک میں یہ رخصت ہے، یعنی اگر پوری پڑھنا چاہیں تو پوری بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سے متعلق مکمل مسائل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل میں آؤ نماز سیکھیں پلے لسٹ کو اوپن کریں، اس میں مسافر کی نماز والی ویڈیو جو ہے وہ دیکھیں، اس میں سارے مسائل بالترتیب ذکر کیے گئے ہیں کہ سفر کتنا لمبا ہونا چاہیے، اور یہ قصر کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے، کن کن نمازوں میں قصر ہے کن میں نہیں ہے۔ یہاں پر تو صرف جو احادیث اس کتاب کے اندر ہوں گی ان کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، باقی آپ مسائل کی وضاحت کے لیے آپ ہمارے پلے لسٹ آؤ نماز سیکھیں اوپن کریں۔ حدیث نمبر 366، عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت 4 وتركت صلاة السفر على الفریضة الأولى متفق علیہ۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نماز پہلے 2 رکعت فرض کی گئی تھی، یعنی شروع میں نماز 2 رکعت تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو نماز کو 4 رکعت فرض کر دیا گیا، یعنی جو 2 رکعت تھی انہیں 4 کر دیا گیا، جیسے ظہر، عصر اور عشاء۔ اور سفر کی نماز کو پہلے فریضے پر ہی چھوڑ دیا گیا، یعنی کہ سفر کی نماز تو 2 ہی رکھی گئی، باقی غیر سفر کی یعنی گھر پہ رہنے کی قیام کی حالت کی نماز کو جو ہے 4 کر دیا گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سفر کی جو 2 رکعت پڑھتے ہیں ہم 4 کی بجائے 2 پڑھتے ہیں، تو وہ 2 اصل ہے، وہ عادی نہیں ہے، بلکہ یعنی کہ سفر کی نماز ہی 2 رکعت فرض ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے 2 ہی پڑھنی چاہیے، اور یہی احناف کا مسلک ہے۔ حدیث نمبر 367، عن ابن عباس وابن عمر رضی اللہ عنہما قال سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة السفر رکعتین وہما تمام غیر قصر والوتر فی السفر سنۃ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی نماز 2 رکعت مقرر فرمائی، اور یہ 2 رکعت مکمل ہے سفر کی نماز، یہ قصر نہیں ہے، یعنی عادی نہیں ہے، سفر کی اصل نماز ہی 2 رکعت ہے۔ اور وطر کی نماز پڑھنا سفر میں سنت ہے، یعنی کہ وطر کو بھی پڑھنا ہے، اس کو نفل کی طرح چھوڑنا نہیں ہے۔ باب ما جاء فی التطوع فی السفر، سفر میں تطوع کا بیان۔ تطوع کا مطلب ہوتا ہے نفل نماز پڑھنا، تو سفر میں نفل نماز پڑھنی ہے یا نہیں اس کا بیان اگلی احادیث میں آ رہا ہے۔ حدیث نمبر 368، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر فی السفر رکعتین بعدها رکعتین، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی سفر میں 2 رکعت، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھی، یعنی نبی کے ساتھ میں 2 رکعت پڑھی فرض، اور اس کے بعد میں 2 رکعت الگ سے پڑھی، یعنی کہ سنت۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا
کہ ظہر کی نماز کی بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ سفر میں بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ حدیث نمبر 369 عن البراء قال صحبتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك ركعتين إذا ثاغت الشمس قبل الظهر، رواه ابو داود۔ حضرت برا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، صاحب تو میں نے ساتھ رہنا، کہ میں رسول اللہ کے ساتھ رہا 18 سفر میں۔ یہ ثمانیہ کا مطلب ہوتا ہے 8، اشارہ مانے 10، 8 اور 10 مل کے کیا ہوا 18 ہوا، تو میں نے یعنی مطلب یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ میں 18 سفر کیے۔ فما رأیتہ، تو میں نے آپ کو نہیں دیکھا، ترک رکعتین، کہ آپ نے 2 رکعتیں چھوڑ دی ہوں ظہر سے پہلے کی، سورج کے زوال کے بعد، یعنی سورج کے زوال کے بعد میں جب ظہر کا ٹائم شروع ہوا تو آپ نے کبھی بھی ظہر سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں چھوڑیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ظہر سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ بھی جو ہے مؤکد ہیں اور سفر میں بھی پڑھنی چاہیے۔ یہاں 2 رکعت کا ذکر ہے، اور احناف کے نزدیک جو ہے ظہر سے پہلے جو یعنی کہ ظہر کے فرض سے پہلے 4 رکعت ہوتی ہیں۔ بہرحال دونوں ثابت ہے، وہ پڑھنی چاہیے، 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں۔ حدیث نمبر 370 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يؤمي إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری پر فرضوں کے سوا رات کی بقیہ نمازیں اشارے سے پڑھتے تھے اس سمت میں جس سمت میں جانور ہوتا تھا، اور فطر کی نماز اپنی سواری ہی پر پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی کہ دیگر نفل نمازوں کے ساتھ وطر کی نماز بھی سواری پڑھ لیتے تھے۔ ہاں فرض جو فرض ہوتے تھے وہ سواری پر نہیں پڑھتے تھے، وہ سواری پہ سے اتر کر پڑھتے تھے، اس لیے کہ سواری پہ انسان ٹھیک طریقے سے سارے رکن ادا نہیں کر پاتا ہے، جیسے کہ بتایا کہ اشارے سے پڑھتے تھے تو بہت سی چیزیں اشارے سے کرنی پڑتی ہیں، اس لیے آپ اتر کے پڑھتے تھے۔ ہاں البتہ آج کی سواریاں ایسی ہیں کہ انسان اس پہ جو ہے جیسے کہ ٹرین ہے، اس میں انسان آرام سے جو ہے سارے رکن ادا کر سکتا ہے، تو وہاں فرض نمازیں بھی سواری میں پڑھ سکتا ہے۔ ہاں موٹر سائیکل ہے یا کار وغیرہ ہے، اس کے اندر نہیں انسان پڑھ سکتا ہے ٹھیک طریقے سے، تو اس میں اترنا پڑے گا۔ جس میں انسان آسانی سے کھڑا ہو سکتا ہے، صحیح سے پڑھ سکتا ہے، تو وہ سواری وغیرہ سواری برابر ہو جائے گا۔ باب ما جاء فی الجمع بین الصلاتین فی السفر، سفر میں 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 371 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير وليجمع بين المغرب والعشاء۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر ہوتے تھے، یہاں ظہر سیر کا اعلیٰ ظاہری سیرین کا ترجمہ سفر پر کیا گیا ہے، اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا، سیر کا مطلب ہوتا ہے چلنا، اور ظہر مانے پیٹ، یعنی چلنے کی پیٹ پر ہوتے تھے، مطلب سفر پر ہوتے تھے، یہ مفہومی ترجمہ ہے، سفر پر ہوتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان علی ظاہر سیرین، جب سفر پر ہوتے تھے تو ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھتے تھے، اور مغرب اور عشاء کی نماز کو ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو اخیر وقت میں پڑھتے تھے،
اور ظہر کی نماز سے پڑھ کے فارغ ہوتے تھے تو عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا تو عصر بھی پڑھ لیا کرتے تھے. تو نمازیں دونوں اپنے ہی وقت میں ہوتی تھیں لیکن ایک ساتھ ہوتی تھیں. اسی طریقے سے مغرب کو آخر وقت میں پڑھتے تھے اور جیسے ہی مغرب پڑھ کے فارغ ہوتے تھے عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا تھا تو عشاء بھی پڑھ لیا کرتے تھے. تو مغرب اور عشاء دونوں ہوتی اپنی ٹائم میں تھیں لیکن ایک ساتھ ہوتی تھیں. تو ہم بھی اس طرح سے جو ہے سفر میں کر سکتے ہیں اگر ہمیں الگ الگ وقتوں میں پڑھنے میں جو ہے اندیشہ ہو کہ ہماری نمازیں چھوٹ جائیں. حدیث نمبر 372 عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زوال شمس سے پہلے, تزیغہ معنی یہاں پہ زوال کے معنی میں, شمس معنی سورج, تو سورج کے زوال سے پہلے اگر سفر کرتے تھے تو ظہر کی نماز کو عصر کے وقت تک مؤخر کر دیتے تھے. پھر آپ سواری پہ سے اترتے تھے جب عصر کا وقت قریب ہوتا تھا اور ظہر کا آخری وقت ہوتا تھا تو آپ دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھتے تھے, یعنی ایک ساتھ اسی طرح پڑھتے تھے کہ ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اس کے شروع کے وقت میں. اور اگر زوال شمس ہونے سے اگر زوال شمس ہو جاتا تھا آپ کے سفر کرنے سے پہلے, یعنی کہ آپ سفر شروع کریں اس سے پہلے ہی زوال شمس ہو گیا, ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا, تو آپ ظہر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد میں آپ سفر شروع کرتے تھے. یعنی کہ اگر ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے تو آپ ظہر کی نماز پڑھ کے سفر کرتے تھے, اور اگر ابھی شروع نہیں ہوا ہے اور آپ کا سفر شروع ہو گیا اور ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے تو پھر آپ ظہر کو عصر کے وقت تک مؤخر کر دیتے تھے اور پھر عصر کے قریب آپ ظہر کی نماز پڑھتے تھے اور ساتھ میں عصر بھی پڑھ لیا کرتے تھے. حدیث نمبر 373 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر يؤخر الظهر ويقدم العصر ويؤخر المغرب ويقدم العشاء. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ظہر کو مؤخر کرتے تھے, یعنی لیٹ کرتے تھے, آخری وقت میں پڑھتے تھے, اور عصر کو مقدم کرتے تھے, یعنی کہ عصر کو اول وقت میں پڑھتے تھے تاکہ ظہر اور عصر ایک ساتھ ہو جائے, اور مغرب کو بھی مؤخر کرتے تھے, یعنی مغرب کو اس کے اخیر وقت میں پڑھتے تھے, اور عشاء کو مقدم کرتے تھے, یعنی عشاء کو اول وقت میں پڑھتے تھے تاکہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ ہو جائے. تو ایک ساتھ بظاہر ہوتی تھی لیکن نمازیں ساری اپنے اپنے وقت پر پڑھی جاتی تھیں. باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر. حالت سفر کے علاوہ جو حالت ہوتی ہے ہماری, جو گھر پہ رہنے کی حالت ہوتی ہے جسے ہم سفر کی حالت نہیں کہتے ہیں, اس کو شریعت کے اسلام میں حضر بولتے ہیں, یعنی گھر پہ رہنے کی حالت. جو گھر پہ رہنے کی ہو کہیں بھی ہو, جو سفر کے علاوہ کی جو حالت ہے جس میں شریعت ہمیں مسافر نہیں مانتی, جس حالت میں, وہ حضر کہلاتی ہے. تو حضر میں دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کا بیان. حدیث نمبر 374 عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جميعا بالمدینة في غیر خوف ولا سفر. قال ابو الزبیر فسألت سعیدا لما فعل ذلك فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال ألا يحرج أحدا من أمته. حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے, وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر مدینے میں بلا خوف اور بلا سفر کے بھی ایک ساتھ پڑھی ہے. ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا جیسا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ تاکہ آپ کی امت میں سے کسی پر تنگی نہ ہو. تو اس حدیث سے پہ عمل تو کسی کا نہیں ہے سوائے شیعوں کے. شیعہ لوگ جو ہیں وہ بلا وجہ جو ہے ان کی مسجدوں میں ایک معمول بنا رکھا ہے ان لوگوں نے, ظہر عصر ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھتے ہیں. پتہ نہیں وہ دونوں نمازیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں, لیکن کہتے ہیں وہ ایسا. تو بہرحال یہ آپ کا ایک وقت کا عمل ہے اور
ایک حدیث ہے، اس کو مستقل معمول بنانا تو بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ہاں کبھی حضر میں بھی انسان کو اگر ایسی دقت پیش آ جائے کہ دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنی پڑیں، جیسے کہ انسان بیمار ہے یا بارش ہو رہی ہے، جگہ کی تنگی ہے، فنکشن ہو رہا ہے، تو کسی خاص موقع پر انسان حضر میں بھی دو نمازیں اس طرح سے ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے کہ دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ہوں، ایک نماز آخر وقت میں ہو اور ایک اول وقت میں ہو، یہ گنجائش اور سہولت ہے۔ لیکن اس کو مستقل معمول بنانا تو نفس کی پیروی ہوگی، جیسا کہ شیعہ حضرات کا معمول ہے کہ ان کی مسجدوں میں 3 ٹائم کی ہی اذان کی آواز آتی ہے، باقی آواز نہیں آتی ہے، حالانکہ یہ معمول نہیں تھا۔